والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال هم اہل القرآن اہل اللہ وخاصته او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کی توفیق کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، بابرکت ساعتوں میں، بابرکت لمحات میں، بابرکت شب و روز میں آپ کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں جمع ہیں کہ جہاں آپ نے قیام میں، قیام لیل میں، قیام رمضان میں، تراویح میں، وتر میں قرآن مجید سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرہ حضرات نے، حفاظ کرام نے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں لاکھوں نہیں کروڑہا چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ ان کروڑہا چیزوں میں اگر کوئی چیز مخلوق نہیں ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ مخلوق کو موت آتی ہے، کلام کو موت نہیں آتی۔ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اس کا شرف ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت جیسی کسی کی صفت نہیں۔ کتنے مبارک وہ سینے ہوں گے کہ جن سینوں میں اتنی عظیم الشان کتاب اور وہ ایسا معجزہ جو تا قیامت باقی رہنے والا ہے، ان سینوں نے اس قرآن کو اپنے اندر سمو لی۔ قرآن کہاں اترا تھا؟ قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پہ اللہ نے اس کو نازل کیا۔ وہ کتنا مبارک دل ہوگا۔ اس کے بارے میں ابن مسعود کا قول ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس روئے زمین پر سب سے بہترین دل محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اور پھر جن کے سینوں میں قرآن ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ہاں جی، کسی بھی انداز سے ہے، قرآن نے کہا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ہماری آیات بینات تو لوگوں کے سینوں میں ہوگی۔ یہ لوگوں کے مٹا دینے سے، جلا دینے سے ختم تھوڑی ہوگا۔ نو عمر بچے، نوجوان بچے، 8 سال اور 12 سال اور 14 سال کے بچے سینے میں لیے تھے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العالمین اسی طرح کرتا ہے۔ بات کو سمجھ لیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا، ہم حفاظت کرتے ہیں۔ تو اللہ خود نہیں آتا حفاظت کرتا، وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ اسباب ہیں، یہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی چور چوری کرے، کوئی نقب زنی کرے، کوئی اللہ کے کلام میں تحریف کی نعوذ باللہ کوشش کرے، ہم اسے پکڑیں۔ کیسے پکڑتے ہیں کہ ہم نے جو حفظ کیا، ہم سے پوچھو نا۔ میں آپ کو مثال دوں، امام سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں ایک واقعہ ذکر کیا قرآن کے حوالے سے کہ اللہ اس کی کیسے حفاظت کر رہا ہے۔
اللہ اکبر، کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ قرآن والے ہیں، اور وہ اس کے ذریعے سے اللہ قرآن کو حفاظت دے رہا ہے۔ کوئی تحریف کرنا چاہتا ہے، کوئی بدلنا چاہتا ہے، کوئی شد مد کو کم کرنا چاہتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ چل پڑے، لیکن بالآخر پکڑا جائے۔ اللہ حفاظت کر رہا ہے، حفاظت بندوں سے کرواتا ہے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو رب اس کام کے لیے چنتا ہے۔ ان سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہیں، ان کے والدین سے بڑھ کر، علماء کرام سے بڑھ کر، مساجد کے ذمہ داران سے بڑھ کر وہ ایک ماحول دیتے ہیں، آئیے یہاں پڑھیے، یہاں سیکھیے۔ سارے لوگ جو بھی جڑے ہوتے ہیں نا اس تحریک سے، سارے مبارکباد کے مستحق کہ اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چنا ہے کہ وہ اس کے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ کیسے؟ خلیفہ ہے ایک مامون رشید، تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں، عباسی خلیفہ میں ایک خلیفہ ہے مامون رشید۔ مامون رشید جو ہے وہ بڑا علماء نواز تھا، اور صرف اپنے نہیں بیگانوں کو بھی بلاتا۔ سال میں ایک محفل ہوتی تھی اس کے ہاں، ایک مجلس ہوتی تھی، بڑے بڑے قراء، شعراء، ادباء، ہر طرح کے لوگ آتے، یہودیت میں سے بھی آتے، عیسائیت میں سے بھی آتے، اور بھی لوگ آتے، مسلمان بھی آتے۔ وہ اپنا کلام پیش کرتے اور بادشاہ سے داد تحسین لیتے، انعامات وصول کرتے، ہدایہ لیتے۔ ان کی زبان کو دیکھ کے، ان کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھ کے بادشاہ ان کو انعام دیتا کہ کیا قابل بندہ ہے وہ، چاہے وہ جو بھی ہوتا، اس کی قدردانی ہوتی۔ اور یہ آپ کے برصغیر پاک و ہند میں بھی ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا کہ ایسے لوگوں کو اسپیشلی بلایا جاتا ہے، اور حکمران ان کی تعظیم کرتے تھے، توقیر کرتے تھے۔ یہ تو نالائق حکمرانوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا نا، جو کاٹنے کو دوڑتے، ورنہ ایک احترام تھا پڑھے لکھے لوگوں کا۔ مامون رشید نے دیکھا کہ نہیں، اپنا کلام پیش کرنے میں سب صحیح ہے، مگر ایک نوجوان جو کہ یہودی ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت سب پر فائق ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی۔ مامون رشید نے کہا کہ تو مسلمان ہو جاتا، اتنا قابل ہے تو تیری قابلیت اللہ کے دین کے کام آئے گی، مسلمان ہو جائے۔ اسے دعوت اسلام دی، میری آپ کی ذمہ داری ہے دعوت اسلام دے۔ فتویٰ لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بلانا مسئلہ ہے، بھگانا کوئی مسئلہ نہیں کسی کو۔ لوگوں کو بلانا، سمجھانا، بتانا کہ ہے کیا۔ اگر آپ یقین کریں، کل رات کو 2 بجے میری ایک شنکر سے بات ہوئی، کھوکرا پارا۔ شنکر کس کو کہتے ہیں؟ ہندو، انسان نہیں ہے۔ ایک بچی پر حاضر ہوا، میں نے اس کو کہا کہ مجھے بلایا کہتے اسی میں کام نہیں کرتا، بس علماء کی محبت ہے، وہ ذمہ داریاں دے رکھی۔ رات 2 بجے کی بات، میں نے اس کو کہا کہ ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہو جا، بس تو مسلمان ہو جا، بس ایک ہی بات ہے۔ تجھے جو تکلیف پہنچی ہے، کسی نے تجھے پابند کیا اس بچی کو تنگ کرنے کا، تو اس سے بھی نکل آئے گا، یہاں سے بھی جان چھوڑیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اسلام کی دعوت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ علی، ایک بندے کو مسلمان بنا دے تیرے لیے سرخ اونٹوں کی گلہ بانی سے بہتر ہے، بہت بڑے خزانے سے بہتر ہے۔ ایک کو مسلمان تو بنا، ایک کو مسلمان بنا۔ کافر بنانا تو بڑا آسان ہے ہمارے ملک میں، مسلمان بنانا کمال ہے نا، مسلمان بنانا۔ کوئی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو، کوئی آپ کے عقیدے سے متاثر ہو، کوئی آپ کے عمل سے متاثر ہو، کوئی آپ کی سیرت سے متاثر ہو، آپ کی تہذیب سے متاثر ہو، آپ کی خدمات سے متاثر ہو، یہ ہے نا کمال کی بات۔ اسلام سے بڑھ کر کیا ہے؟ دعوت دینی چاہیے، اور علی بصیرت ادعو الی اللہ علی بصیرت، میں دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرہ۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا انا ومن اتبعنی، میں بھی علی وجہ البصیرہ دعوت دیتا ہوں، اور میرے ماننے والے بھی سر اٹھا کے دعوت دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں نہیں، قصے کہانیاں نہیں، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، برہان کی روشنی میں
ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے، یہ عمل ہے، لوگوں اس پر آ جاؤ، یہ ہے کامیاب۔ اور ایک بات اور، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک حدیث ذکر کی ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فَلَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَتْلِ أَلْفِ كَافِرٍ، فرمایا کہ 1000 کافر کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک کافر کو مسلمان بنا۔ بات آئی سمجھ؟ قتل کرنے کی اپنی فضیلت ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کیا بات ہے؟ فرمایا ایک کو مسلمان بنا دے 1000 کو مارنے سے بہتر۔ مامون نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، کیا تیری زبان ہے، کیا فصاحت ہے، کیا تیری جوانی ہے، اللہ کے دین کا کام کریں گے مل کے۔ مسلمان کو دیکھ تڑپ ہوتی ہے نا کہ اتنا قابل بندہ اور یہودی۔ مامون رشید نے اس نوجوان کو دعوت دی جو یہودی، اس کی فصاحت کو دیکھ کے، بلاغت کو دیکھ کے، جیسے آپ متاثر ہوتے ہیں یار کیا گفتگو کی، کیا قرآن سنایا قاری صاحب، کیا لہجہ ہے، لگتا ہے حرم میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ماہر معقلی یہی موجود ہے ماشاءاللہ، خوش ہوئی ہوتی ہے، سدیس یہاں ہے، شریم یہاں ہے، لب و لہجہ اللہ نے عطا کیا نا۔ اس یہودی نوجوان نے مامون رشید سے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہو سکتا، چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے سال بڑی تیزی سے گزرتے، ایک سال گزر گیا، اگلے سال پھر محفل مامون رشید دربار میں، سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے شعراء، ادباء، حکماء، خطیب آئے ہوئے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، مسلمان بھی۔ مامون رشید نے دیکھا کہ وہ بندہ جو پچھلے سال اسلام قبول نہیں کر رہا تھا آج وہ مسلمان ہے، اس کے چہرے پہ لکھا ہوا، اور اس نے جتنی گفتگو کی اسلام کے بارے میں کی، مامون رشید سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ میں نے تو تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا، تو نے کہا تھا نہیں۔ اس نے کہا میں نے تجربہ کیا جا کر۔ کیا؟ میں نے تجربہ کیا کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی صحیح ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی صحیح، انجیل ہمارے پاس ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں ہم صحیح، قرآن ہمارے پاس ہے، تو میں ذرا چیک تو کروں کہ اللہ کس کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہتا میں نے تورات لی، الہامی کتاب، میں نے 3 نسخے بنائے، حلال کی جگہ حرام لکھ دیا، حرام کی جگہ حلال لکھ دیا، کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، نسخہ بدل دیا، اور میں نے مارکیٹ میں آ کر کہا کہ جی نئے نسخے ہیں، نئے پرنٹ ہوئے، نئے نسخے نساخ نے بنائے ہیں، مشینیں تو تھی نہیں نا، ہاتھوں سے لکھے جاتے، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ خرید لی، کسی یہودی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جس کو صحیح ملا وہ بھی لے گیا، جس کو غلط ملا وہ بھی لے گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو کہتے تھے ہماری کتاب سچی ہے، اور میں نے رد و بدل کر دیا، میں نے تحریف کر دی۔ اگر یہ سچی ہوتی، محفوظ ہوتی، تو یہودی چیخ رہے ہوتے، مجھے مار رہے ہوتے، یہ تو نے کیا کیا؟ جس کو جو ملا لے گیا، فیصلہ ہو گیا، تورات بدلی جا چکی، یہودیت کو خود نہیں پتا، یہودیت کو خود بھی نہیں پتا کہ تورات بدلی ہو گئی ہے۔ میں نے پھر ہمت کی، میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے، میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نوجوان جو کل یہودی تھا آج مسلمان، مامون کو بتا رہا ہے۔ امام سیوطی نے بڑی تفصیل سے لکھا اس کے بارے میں۔ اس نے کہا میں نے انجیل کے 3 نسخے بنائے، گھٹا دیا، بڑھا دیا، مٹا دیا۔ میں نے کہا نئے نسخے آئے مارکیٹ میں، سارے پادریوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیے جی، کوئی گرجا والا چیخا نہیں، فیصلہ ہو گیا، انجیل بھی تبدیل ہو گئی، ہوش میں نہیں ہے قوم، کوئی سنبھالنے والا نہیں، یہودیت کو عیسائیت کو جو چاہے کرو۔ کہتا ہے پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا میں مسلمانوں کے قرآن کو بھی چیک کروں گا، اس کو بھی چھیڑ کے دیکھوں ذرا مسلمان کتنا جاگ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے قرآن کے 3 نسخے بنائے، گھٹا دیا، بڑھا دیا، مٹا دیا، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال، آیتیں بدل دی۔ جب میں نے مارکیٹ میں پیش کیے، نوجوان بچے، نوعمر بچے چیخ اٹھے، انہوں نے کہا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہم نے اپنے آبا سے لیا تھا، جو ہمارے پاس سند کے ساتھ آیا تھا، تم نے اس میں تبدیلی کی ہے، اور میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ مجھے کہنا پڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دین سچا ہے تو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہے۔ حفاظت کس سے کروائی؟ آپ لوگوں سے، آپ کے آبا و اجداد سے، اللہ نہیں آتا زمین پہ۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے بچے یہ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے وابستہ ہے، خوش نصیب ہیں آپ، یہ تو ہیں خوش نصیب، ان کے آبا و اجداد
ان کے اساتذہ اہل محلہ خوش نصیب ہیں کہ وہ اس تحریک سے جڑے ہوئے، اس ادارے سے جڑے ہوئے، اس مسجد اور مدرسے سے جڑے ہیں جو اللہ کے دین کو سنبھالے۔ کوئی تعریف کرے، کوئی رد و بدل کرے، پکڑا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا جب قرآن کے بارے میں میری تعریف پکڑی گئی نا تو مجھے یقین ہو گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اتارا، ہم حفاظت کرنا، کوئی بدل کے تو دکھائے۔ حفاظت اللہ آپ سے کرواتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہوں گے، میں خوش نصیب ہوں گا اگر اللہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ حدیث میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا، اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، آپ میرے ساتھ بھلائی سوچیں، خیر خواہ سوچیں، خوشی ہوتی ہے، اور میں آپ کے ساتھ سوچوں پتہ چلے کہ نہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ کوئی جتنا بڑا بندہ ہو پتہ چلے وہ میرے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا تھا، خیر خواہی چاہتا ہے، میری خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین خیر خواہی چاہے بندے کے ساتھ تو کتنی خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، کیسے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے، موت سے پہلے وہ کار خیر کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، یہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ بندے خود نہیں آتے، اللہ لے کر آتا ہے ان کو، یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ ان پہ جو گزرتی یہی ڈالتے ہیں کہ قاری صاحب ان کو سونے بھی بڑی مشکل سے دیتے ہیں، تیری سبقی رہ گئی، تیری منزل رہ گئی، اور تجھے یاد نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھو، چھٹی نہیں ملے گی تمہیں۔ پورا پورا ہفتہ، پورا پورا مہینہ، کئی کئی سال گزرتے ہیں جب کہیں جا کے یہ قرآن کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر ہمیں چن لے، بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ ہمیں توفیق دے، پھر کیا چاہیے؟ قرآن میں دیکھیں نا، انداز دیکھیں کیا ہے۔ قرآن مجید کا انداز ہے اوتوا العلم، علم دیے گئے، علم دیا جاتا ہے، رٹوں سے نہیں آتا۔ یہ اللہ کی عطائے خاص ہوتی ہے کہ اللہ چنتا ہے بندوں کو۔ امام بخاری بن جاتے ہیں، امام مسلم بن جاتے ہیں، امام ترمذی بن جاتے ہیں، ہاں جی، شیخ المشائخ امام احمد بن حنبل بن جاتے ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ بن جاتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ، آخر ہم خوش ہوتے ہیں جب اسکول جاتا ہے، خوش ہوتے نہیں ہوتے ہیں؟ پہلے کلاس میں پوزیشن آ جائے اور آ کے بچے سے کہ بیٹا پوئم سنا دو، ہاں جی، نظم سنا دو، بچہ سنا دے انگلش میں، ہاں جی، بابا بلیک شیپ سنا دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آئی کو آئے بولے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بھائی کو بھائی بولتے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کیا انگریز بن گیا میرا بچہ، شیخ صاحب سنے تو صحیح نا، ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہیں سے سیکھ کر آیا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا عین کو عین کہتا ہے، ہا کو ہا کہتا ہے۔ ہم تو نہیں کہہ پاتے نا، قاف کو قاف کہتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا قاف ہے کاف ہے، ہو جاتا ہے نا۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، میرا بیٹا، میری بیٹی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کہ اس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام صحیح پڑھنا آ جائے تو پھر کیا بات۔ قرآن نے کیا کہا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ ایمان تو ہم سب کا ہے، مگر اللہ نے کیا کہا؟ جن کو کتاب دی ہے وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ عین کو عین اور غین کو غین اور خا کو خا کہتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی تو ایماندار ہے۔ ہم تو سب ہیں، مگر اللہ نے کہا نہیں، جس کی تلاوت صحیح ہے اس کا ایمان صحیح ہے۔ یہ خوش نصیب ہیں، یہ خوش نصیب ہیں، علماء کرام خوش نصیب ہیں، ان کے والدین خوش نصیب ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو صحیح پڑھتے ہیں نا وہ ایماندار ہے۔ ہم کسی کو بے ایمان نہیں کہہ رہے، کافر نہیں کہہ رہے، مگر رب نے کہا جس کی تلاوت صحیح اس کا ایمان صحیح۔ اس لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے، پریشان نہ ہو۔ ان کو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث جو ہے، الف لام میم پہ، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں، ہے نا؟ حدیث سنتے رہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یا ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، زبان میں لکنت آ گئی، نہیں پڑھا جا رہا، ویسے کوشش بھی کرتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے، بس پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا۔ میرے نبی نے کہا، بخاری کی حدیث ہے، من قرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق علیہ له اجران۔ تیری زبان پہ مشقت ہوتی ہے، اللہ تجھے 20 نیکیاں دیتا ہے، قاری سے زیادہ ثواب دیتا ہے، تو پڑھ تو صحیح، دوہرا اجر دیتا ہے اللہ، دوہرا اجر دیتا ہے اللہ، تیرے جو تکلیف ہے اس کا بھی ثواب تجھے دیتا ہے، حروف کا بھی ثواب دیتا ہے۔
دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک پارے میں حروف کتنے, میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا, حروف کتنے ہیں ایک پارے میں؟ ہمت کریں, کمپیوٹر کا دور ہے نا, لے کے بیٹھ جائیں, الف کتنے آئے, با کتنے آئے. قاری صاحب کو بھی چیلنج ہے, الف نکالے کتنے ایک پارے میں, با کتنے ہیں, تا کتنے ہیں. ان کا جواب کچھ اور ہوگا, ان کا کچھ اور ہوگا. کوشش کر کے دیکھ لیں, آج شرط ہے. الف با تا شا گننا مشکل ہے, ایک پارے میں اتنی دفعہ آتے ہیں. حروف ہجا کتنے ہیں؟ 29. اس سے باہر کچھ نہیں ہے. الف سے یاد ہے 29 ہے بس, اس سے باہر کچھ نہیں ہے. جو بنے گا اسی سے بنے گا, جملہ بنے, کلمہ بنے, کلمات بنے, اسی سے بنے گا, باہر کچھ نہیں ہے. جیسے ایسے لے کے زیڈ تک ہے نا, باہر کچھ نہیں ہے, جو بنے گا اسی سے بنے گا. آپ ہمت کریں کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آج حروف تو گنے میں نے کتنے پڑھے, ہمت کریں. ایک پارا آپ نے پڑھا سنا, ہمت کریں, لے کے بیٹھ جائیں کمپیوٹر کو, الف الف جمع کریں. اب تو آپ کو پتا ہے نا کہ جس پہ کلک کرو وہی سامنے آ جاتا ہے. پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہوگی. جب آپ اس کا کچھ ہوگا, آپ کا کچھ ہوگا, میرا کچھ ہوگا. یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے, یہ قابو نہیں آتا اتنی آسانی سے. چیز قیمتی ہونا تو آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتی, گننا مشکل ہے, گننا مشکل ہے. چلو آپ نے گن لیا, اللہ آپ کو مبارک کرے. الف بھی پتہ چل گئے, با بھی اور تا بھی اور سا بھی اور جیم بھی. آپ نے پورے حروف تہجی جمع کر دیے کہ میں نے اتنے پڑھے. اس کو 10 سے ضرب دے دیں. کیا کریں اس کو؟ 10 سے ضرب دے دیں, ملٹی پلائی کر دیں. اتنا بڑا جواب آئے گا. آپ بولو کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں آج, اتنی نیکیاں کی میں نے آج. اور بزرگ جو ہیں جن کی زبان میں لکنت ہے, موٹا پڑھتے ہیں, وہ 20 سے ضرب دے دیں. ان کا اکاؤنٹ اس سے بھی آگے ہوگا. تصور تو کریں, سوچے تو صحیح. دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کے حرف پہ اس طرح نیکیاں ملتی ہوں, اس طرح نیکیاں ملتی. ایک واحد کتاب ہے, اللہ کی آخری کتاب. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے بشارت دی ان کو, کیا فرمایا؟ ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں سے, سرجانی ٹاؤن ہو یا کراچی ہو, لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں. اللہ کو گھر والے نہیں چاہیے, مگر مقام سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. مسجد کیا اللہ کا گھر ہے نا, اللہ کو گھر نہیں چاہیے ہوتا. پتہ ہے آپ کیوں کہا جاتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے؟ سمجھانے کے لیے. اس کا مقام سمجھو, اس کا احترام سمجھو, ٹھیک ہے نا, ایک تعارف ہوتا ہے. تو عظمت اور شان بتانے کے لیے کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر والے ہیں, اللہ کے اہل ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن, وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ و خاصتہ, وہ اللہ کے خاندان کے افراد ہیں, اللہ کے فیملی کے ممبر ہیں, اللہ کے خاص بندے ہیں, یہ قرآن والے. اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہوگی کہ بندے کا تعلق اللہ کے اہل سے ہو جائے, یہ قرآن کی برکت سے. کوئی واسطہ وسیلہ نہیں, کوئی زندہ مردہ بیچ نہیں, ڈائریکٹ براہ راست. خوش نصیب ہیں یہ سینے, ان کا مقام, ان کا مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں. ان کے اساتذہ کا مقام مرتبہ آپ کو پتہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. زبان کوئی سی ہو, رنگ جیسا بھی ہو, قد کاٹ جیسا بھی ہو, کوئی حیثیت نہیں, سارے آدم کی اولاد. حیثیت کس کی ہے؟ فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین پیغمبر نے, شخصیت نے کہا, محمد الرسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. وفی روایت, بخاری کے دوسرے الفاظ, ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے, اس سے بہتر کوئی. کہ سیکھنا سکھانا ایک عمل ہے, ایک ہے نا کھانا پوری ہو رہی, سیکھنا سکھانا. استاد 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھاتا ہے, جب کہیں جا کے بچے کو یاد ہوتا ہے. بچہ بھی کوئی 40 دفعہ پڑھتا ہے. ہم بھی چھوٹے تھے, ہمیں چھٹی کی جلدی ہوتی, اما محترمہ کہتی 10 دفعہ پڑھو پھر چھٹی ہوگی. سنایا غلطی بولے نہیں, 20 دفعہ پڑھو پھر چھٹی ہوگی. اس طرح یاد ہوتا ہے. یہ ہے تعلیم اور تعلیم. اس سے بہتر کام ہی کوئی ہے. اللہ کے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا, یہ اساتذہ کے مقام اور مرتبہ, ان طلبہ کا مقام اور مرتبہ ہے. سلسلہ صحیح میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک روایت ذکر کی ہے, من علم آیت من کتاب اللہ فلہ اجرها ما تولیت. جس نے ایک آیت سکھا دی نا کسی کو,
اس کو اجر ملے گا جب تک وہ آیت پڑھی جاتی رہے گی. ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ ہو جائیں گے آپ. یہ جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ان کے شاگرد ہوں گے، پھر شاگرد ہوں گے، پھر شاگرد ہوں گے. استاد جی کو گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے، سیدنا عثمان کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے. سن 36 میں دنیا سے گئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سن 36 میں دنیا سے گئے تھے، ابھی 1445 ہے. 1400 سے زیادہ سال ہو گئے. عثمان کا اجر آج بھی جاری ہے. قرآن اٹھا کر دیکھیں، اس پہ لکھا ہے مصحف عثمانی ہے. اس پہ کیا لکھا ہے؟ یہ مصحف عثمانی ہے. یہ عثمان کا قرآن ہے. یہ عثمان کا قرآن جس کی شہادت قرآن پر ہوئی تھی. ایسے استادوں کا اجر ملتا ہے. آپ تصور کریں کتنا بڑا اجر. بندہ چلا گیا، سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے، اکاؤنٹ چل رہا ہے. بھئی یہ تو شاگرد نہیں بولے، نہیں، یہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. نیکی کہاں جا رہی ہے؟ اس کو بھی مل رہی ہے، اس کو مل رہی ہے، اس کو مل رہی ہے. ہزاروں بندے، وہ پہلا استاد وہاں تک پہنچا ہوا ہے، وہاں اجر مل رہا ہے. اکاؤنٹ جاری ہے، بندہ جا چکا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی بیچارے کی، اجر جاری ہے. یہ ہے قرآن. ایک آیت سکھانے کا، مجھے پورا سکھا دے. اللہ. استادوں کا مقام پتہ کیا؟ ہمارے بعض سلف صالحین بزرگ اللہ کے اولیاء کیا کہتے تھے کہ جس نے مجھے ایک آیت سکھا دی فانا لہو عبد، میں تو اس کا غلام ہو گیا. استادوں کا مقام، میں اس کا غلام ہو گیا جس نے مجھے کچھ سکھا دیا. کیوں؟ بے ادب کچھ نہیں سیکھ سکتا. جس کو ادب ہی نہیں آتا وہ کیا سیکھے گا؟ ہاں جی. اللہ ان المعلم والطبیب لا ينصحان اذا هما لم يكرما. شاعر نے کہا یہ طبیب، یہ ڈاکٹر اور یہ معلم تیرے خیر خواہ نہیں ہو سکتے اگر تو نے ان کی عزت نہ کی. اگر تو نے ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانا، استاد کی بات نہیں مانی، تو پھر سمجھ لے کہ یہ تیری خیر خواہی نہیں کریں گے. اور جب یہ خیر خواہی نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ بیمار ہے تو بیمار رہے گا، جاہل ہے تو جاہل رہے گا. کچھ بننا ہے، شفا لینی ہے تو ان کا احترام کر. ڈاکٹر کی بات بھی سن، استاد کی بات بھی سن. اللہ اکبر. تو استادوں کا مقام ہے، آباء و اجداد کا مقام ہے. نبی الاسلام نے کہا میدان حشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا. جون کا ایک لمبا دن آ جائے نا، جون کی گرمی کا کیا حشر ہوتا ہے ہمارا. اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے، میدان حشر کی گرمی سے بچائے. 50,000 سال کا ایک دن. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن نے کہا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. انبیاء، اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء، سوحات، عباد، ساری کائنات جمع ہوگی اور سب پریشان ہوں گے. انبیاء بھی کہیں گے رب نفسی رب سلم. ایک نبی ہے تو سب سے پہلے شفاعت کے بیڑا اٹھائے گا میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات آپ کے جھنڈے تلے ہوگی. ولا فخر، فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر یحشر الناس علی قدمی. ساری کائنات محمد کے جھنڈے تلے جمع ہوگی قیامت کے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. اس میدان حشر میں آواز لگے گی، ایک مرد اور ایک عورت کو بلایا جائے گا، بھائی ان کو بلا کے لاؤ. وہ مرد و عورت آئیں گے، آواز آئے گی ان کو جنت کا لباس پہنا دو. جنت کا لباس دنیا میں نہیں ملتا، بڑے مہنگے مہنگے لباس ہیں یہاں پہ، لیکن جنت کا لباس قرآن نے کہا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ملنے والی ہے جنت کی شکل میں کسی کو نہیں پتا. بخاری میں حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. میں نے نیک بندوں کے لیے وہ چیز رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، دل میں خیال بھی نہیں آیا. جنت کی مثال کوئی نہیں. جنت کا لباس پہنا دو. وہ ابھی لباس پہن کے مرد عورت حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ پروٹوکول، دنیا پریشان ہے، یہ عزت، یہ احترام اللہ کس لیے. ابھی سوچ رہے ہوں گے، حکم ہوگا ان کو تاج الوقار پہنا دو، وقار کا تاج. نبی علیہ السلام نے کہا وہ تاج اتنا مہنگا ہے، سارے دنیا کے خزانے ویسے کسی کے پاس ہوتے نہیں ہیں. فرمایا اگر کسی کو دے دیں ساری دنیا کے خزانے، سارا گولڈ، سارا سلور، سارے ہیرے، سارے جواہرات سب دے دو، اور اس کو کہو یہ تاج خرید لے، اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جنت کا تاج ہے. تو دنیا خرید سکتا ہے، جنت کی چیزیں نہیں خرید سکتا.
وہ تاج سر پہ رکھا جائے گا تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہوں گے مرد و عورت پوچھیں گے اللہ یہ اکرام یہ تعظیم دنیا پریشان ہے ہمارے ساتھ یہ عزت کا معاملہ ہم نے کیا کیا ہے؟ جواب ملے گا بے اخذ ولدکما القرآن، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے بس بچے کو موقع دیا بیٹا جا قرآن کا قاری بن جا، ہم اپنا پیٹ پال لیں گے۔ ہر بندہ چاہتا بچہ بڑا دو پیسے کمائے، تم نے قربانی دی بچے کو دے کر کہ بیٹا جا قرآن کا عالم بن جا، قرآن کا حافظ بن جا، ہماری خیر ہے۔ آج اللہ نے تمہیں یہ عزت دی ہے، یہ والدین کا مقام، یہ والدین کا مقام۔ تو بتائیے جب والدین کا مقام یہ ہے کہ قرہ حضرات کا مقام پھر کیا ہوگا؟ اقرا ورتقب ورتل، ترمذی کے الفاظ ہے پڑھتا جا چڑھتا جا، فإن منزلتك في الجنہ عند آخر آیۃ تقرأها، جہاں تیری تلاوت کا اختتام ہوگا جنت میں وہیں تیرا مقام ہوگا، چڑھ جا جتنا چڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے، یہ سعادت کی باتیں ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی، مگر آپ اس تحریک سے وابستہ ہو جائیں جو قرآن کی تحریک ہے، توحید و سنت کی تحریک ہے، مسجد خدیجہ سے جڑیں، مدرسوں سے جڑیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ دیکھیں آپ ڈگریاں لے لیں، ہم منع نہیں کرتے، ایمانداری کی بات ہے، ہم نہ کسی کالج کو کچھ کہتے ہیں نہ یونیورسٹی کو، سب کے دلیل اقرا ہے نا، لکھا ہوتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، ایسے ہی ہے نا، ہم نہیں منع کرتے کسی کو، لیکن بتائیے ڈگریوں کا ڈھیر لے لیا آپ نے اور سب کو پتہ ہے ڈگریاں بکتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، مدرسوں میں ڈگریاں نہیں بکتی، وہاں چیٹنگ نہیں ہوتی، وہاں رشوت نہیں چلتی۔ چیلنج ہے، جس مدرسے میں جا کے دیکھ لیں امتحان کے موقع پہ کیسی سخت نگرانی بچے امتحان دیتے ہیں، یہ صرف مدرسوں کا امتیاز۔ اللہ اکبر، ڈگریاں لے لی، چلے جی ڈاکٹر ہیں، پائلٹ ہیں، انجینئر ہیں، ایمانداری سے بتائیں کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے، ہو رہا ہے نا آج کل تو دبا کے ہو رہا ہے، کینسر ہو گیا، کوئی اور بیماری ہو گئی، اب موت سامنے، ڈاکٹر نے کہا جی بس ختم، اب تو دعا ہی ہے۔ وہ جو کہتے تھے مدرسہ ایسا، مسجد ایسی، یہ مولوی ایسے، آغا خان میں جا کے دیکھیں، لیاقت میں دیکھیں، لوگ ہمیں لے لے کے جاتے رات کو 2-2 بجے کہ جی یاسین پڑھ دیں، ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں دعا کروا لیں بس، ہمارے پاس کچھ نہیں، اور وہ ڈگریوں والا بستر میں لیٹا ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے ڈگریوں کو آگ لگا دوں، کیوں؟ وہ کہتا ہے ان ڈگریوں نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں نے رب کو کیا جواب دینا، یہ تو قرآن سکھاتا ہے نا۔ نہیں آئی بات سمجھ میں آپ؟ رب سے تعلق قرآن جوڑتا ہے، بایولوجی نہیں، کیمسٹری نہیں، میتھمیٹک نہیں۔ حیات الحیوان الکبریٰ کو اٹھائیں، 8ویں صدی کی کتاب، علامہ دمیری نے لکھا، یہی مامون رشید خلیفہ جس کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، یہ جا رہا تھا، آپ کا ٹائم مجھے پتا لائٹ سے بندھا ہوا ہے، سلیم بھائی نے دیکھ لیں، اب ہمیں پابند کیا تھا اور اب کہہ رہے کہ نہیں دیا، آپ چلتے رہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ یہی مامون رشید جا رہا تھا، خلیفہ حاکم وقت، جب چلتا ہے تو 4 بندے ساتھ چلتے، ایسے ہوتا ہے نا، پروٹوکول دیتے، ہٹو بچوں کی آوازیں آتی ہیں، جا رہا تھا، ایک بدو نے، اب غور کریں توجہ، بدو نے، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی بڑے خاندان کا بندہ نہیں، ایک بدو ہے، اپنے زمین میں کام کر رہا ہے، دیہاتی آدمی ہے، ہماری زبان میں پینڈو آدمی ہے، اور جیسے گزرا بادشاہ، اس کی نظر پڑی، بادشاہ، اس نے کہا مامون میری بات سنو۔ بادشاہ کسی کی بات کہاں سنتے ہیں، بادشاہ ہمیشہ سے نخریلے ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا آگے چلا گیا، اس بدو کے قربان جائے، ہم تو بدو نہیں نا، ہم تو شہری ہیں نا، خوشی سے کہتے ہیں، اور میں پینڈو سمجھا ہوا ہے کیا؟ جی ہاں، آپ شہر میں رہتے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے، مگر تقابل کریں، شہر میں رہ کر بھی ہمارے پاس کیا ہے اور اس بدو کے پاس کیا تھا، اس پینڈو کے پاس کیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ میری بات سنو، بادشاہ آگے چلا گیا، اس نے توجہ نہیں دی، اس بدو نے پتا کیا کہا، اس نے کہا مامون رشید تو سلیمان پیغمبر سے افضل تو نہیں ہے نا، اور میں چیونٹی سے زیادہ گیا گزرا تو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ بادشاہ تو سلیمان سے افضل نہیں اور میں چیونٹی سے زیادہ حقیر نہیں۔ اب بتائیے سلیمان اور چیونٹی کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں جی، نمل میں ہے نا، بایولوجی میں نہیں ہے، کیمسٹری میں نہیں ہے۔ بادشاہ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو قرآن کو جانتا ہے، جو قرآن کو جانتا ہے بادشاہ اس کو چھوڑ دے،
تو وہ بادشاہ اس کو نہیں چھوڑ دے گا، پھر اس کی بادشاہ چلی جائے. کائنات کا بادشاہ رب ہے. یہ بادشاہ کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ کرسیاں تو اللہ دیتا ہے نا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کرسیاں چھین کے اللہ ذلیل کر دیتا ہے لوگوں کو. بادشاہ چلا تو گیا تھا، مگر جب سنا نا سلیمان کا حوالہ اور چونٹی کا سمجھ آ گئی. پڑھا لکھا بندہ ہے، قرآن کو جانتا ہے تو پینڈو. بتائیے ہم شہریوں کا کیا حال ہے؟ ہمیں قرآن کتنا آتا ہے؟ اس پینڈو کو قرآن آتا تھا. بادشاہ واپس آ گیا، اس نے کہا بولو کیا بات ہے. اس نے مسئلہ حل کیا، پھر آگے کیا. ایسے ان کو عزت ملی تھی. وہ معزز تھے زمانے میں، حامل قرآن ہو کر وہ عزت دار تھے قرآن کی وجہ سے. ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، نتیجہ ہمارے سامنے فلسطین کیا، کشمیر کیا، ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی. مان لیجیے کہ ہم نے کہا یہ تو ملا لوگوں کا کام ہے، ہمارا کیا ہے. نہیں میرے بھائی، نہیں میری بہن اور بیٹی، ایسا نہیں ہے. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. تیرا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر. ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ کتاب پر ایمان ہے. ایمان کا تقاضا یہ تلاوت کو صحیح کرو. اللہ اکبر. ایسے لوگ. آخری بات سن لیجیے، ساری باتیں ہو گئی. ان کو بھی اللہ مبارک کرے، ان کے آبا کو، ان کے اساتذہ کو، اس ادارے کو جنہوں نے یہ بندوبست کیا اور یہ محفل سجائی. اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ چلے گا. سلیم بھائی رہے نہ رہے، ہم رہے نہ رہے، اللہ اسے شاد آباد کرے. قیامت تک اس کے معاونین کو اللہ اجر عطا فرمائے. یہ چھوٹے کام نہیں ہوتے. یہ مسجدیں کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں. یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں. اس کی خدمت انبیاء کا شیوا ہے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ نے کہا میرے ابراہیم، میرے اسماعیل، میرا گھر تو بنا، ذرا اس کا خیال رکھا کر. یہاں لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں. یہ علماء، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے مسجدوں کو سنبھالنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجد تو بناتا وہ ہے، آباد وہ کرتا جو رب کو مانتا ہے. یہ تو اللہ کی دین کے مراکز ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کے گھر ہوتا ہے. آخری بات سنیے، قرآن والے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. عزت کرنا سیکھیے، عزت کروانا سیکھیے. اللہ اکبر. صحابہ کے دور میں ایک بچہ تھا، صحابی خود بھی. عمر کتنی ہے؟ 7 سال. کتنی عمر ہے؟ 7 سال. نماز کا ٹائم ہو گیا. اور نماز بھی کون پڑھائے؟ ہم تو ہلکا لیتے ہیں نا. ابے کیا ملا گیا، شکر ہے اللہ نے ہمیں مولوی نہیں بنایا. جس دن نماز پڑھانی پڑ جائے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا. پیچھے کھڑے ہو کے باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جس دن یہاں کھڑے ہو گئے نا ٹانگیں کانپ جاتی ہیں. مان لیجیے ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ مان لیجیے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، جو آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ کو بٹھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. 7 سال کا بچہ ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں. نماز کا وقت ہوا، اس کو آگے کھڑا کر دیا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جی اس کو کیوں؟ اس سے پوچھا تجھے کیوں کھڑا کیا؟ تیری تو عمر ہی 7 سال ہے. اور حدیث میں آتا ہے اس کے پاس ازار بھی نہیں تھا، صرف کرتا ہی تھا بیچارے کے پاس. حالات دیکھیں. ایک لمبا کرتا تھا جیسے گاؤں دیہات میں نہیں لمبے کرتے پہن کے اندر کچھ ہو نہ ہو. بیچاروں کو ملتے ہی نہیں الا ماشاء اللہ. ہم تو کچھ نصیب ہے نا، ایک اتار دوسرا پہن، دوسرا اتار شام کو، سارا دن کپڑے بدلتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ قدر کریں. صرف کرتا ہی تھا بیچارے کے پاس. صحیح بخاری میں واقعہ